تمامی سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ ہمارے 5 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، آج 6واں رکوع انشاءاللہ العزیز سماعت کریں گے۔ جب 5واں رکوع اختتام پذیر ہو رہا تھا تو اس کے آخر کی کوئی 5 یا 6 آیتیں اور یہ اگلا رکوع ہے وہ ایک جیسا ہے۔ مضمون آخر کے اندر 5ویں رکوع میں یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ، فرعون، سامری کا تذکرہ مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پرانی خبریں تھیں جو ہم نے آپ کو بتائیں، اور حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا تھا ان تمام لوگوں کو کہ تمہارا رب ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بات بتائی گئی کہ قیامت میں جب تم سب مر کے پہنچو گے تو اس وقت کے کیا حالات ہوں گے، اس وقت سے ڈرو۔ اب جو 6واں رکوع ہے اس میں بھی اسی وقت کی ہولناکی اور تذکرہ۔ چنانچہ ایک سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ قیامت کے روز اس زمین میں بلند و بالا پہاڑ ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گے، تمہیں اعمال کے لیے مرنے کے بعد اس کے جزا اور سزا کے لیے اٹھایا جائے گا، تو یہ زمین تو اوپر نیچے ہے، اس کا کیا؟ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں۔ فَقُلْ، اے حبیب کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، یعنی ریت کی طرح یہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اگر اسی کو سورہ قارعہ کے اندر پوچھا جائے تو اس کے اندر یوں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اسے روئی کے گالے کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ روئی نکلتی تو درخت سے ہے چھوٹی سی، پھر اس کے بعد اس کو ریفائن کرتے ہیں، اور جب وہ مشینوں میں چلتی ہے آج کے زمانے میں تو وہ بالکل باریک ہوا کی طرح اڑ رہی ہوتی ہے، ریزے ریزے۔ تو سورہ القارعہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اس کو اس طرح روئی کے گالے کی طرح اڑا دیا جائے، اور یہ پہاڑ اللہ کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے قرآن پاک کا جب نزول ہو رہا تھا تو یہ قرآن پاک کا نزول آسمانوں پہ پیش کیا گیا، پہاڑوں پہ پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، مولا ہم اس ذمہ داری کو اٹھا نہیں سکتے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اور سورہ حشر میں فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تھر تھر کانپتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ انسان جو اکڑ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس سے کئی گنا بلند و بالا پہاڑ ہیں، ان سے زیادہ قوت والے یہ پہاڑ ہیں، لیکن اللہ کی قوت اور حکم کے آگے یہ روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ان میں طاقت نہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی، تو اے انسان تو کیوں تکبر میں مبتلا ہے؟ تجھ میں کیا طاقت ہے؟
تجھ میں کیا ہے کہ تو اپنے آپ کو بڑا اور تکبر کا اظہار کرتا ہے؟ کچھ نہیں، اے حبیب کہہ دیجئے، یہ پہاڑوں کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، کہہ دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور زمین کو کھلے ہوئے میدان کی طرح چٹیل حالت کے اندر اللہ تعالیٰ چھوڑے گا۔ یہ سارے پہاڑ ختم ہو کر یہ زمین سیدھی سپاٹ ہو جائے گی۔ فرمایا اس میں نہ کوئی ٹگڑا پن ہوگا اور نہ ہی اونچ نیچ ہوگی، ساری زمین سیدھی کر دی جائے گی۔ کیوں؟ حشر کے لیے حضرت آدم سے لے کے اور قیامت تک جتنے لوگ آئے سب کو یکدم کھڑا کیا جائے گا۔ اب سنیے اس وقت کا عالم، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن سارے کے سارے ایک بلانے والے کے پیچھے جائیں گے اور کسی میں ٹیڑھا پن اور کجی نہیں ملے گی، یعنی کوئی رک نہیں سکے گا۔ ایک سور پھونکا جائے گا، ایک آواز لگائی جائے گی، اور سارے جو اپنی قبروں میں پڑے تھے، سمندروں میں بہہ گئے، جانوروں نے کھا لیے، الغرض کسی بھی حالت میں ہیں، ان تمام کو اللہ عز و جل دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ اب اس کے اوپر اعتراض کئی مرتبہ قرآن نے پیش کیا ان لوگوں کا کہ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلی مرتبہ بنانا، انمول بنانا، بے مثل بنانا مشکل ہوتا ہے، ہم نے تو بغیر کسی مثل کے تمہیں بنا کر بہترین شکل و شباہت عطا کر دی، علم و ہنر عطا کر دیا، صلاحیت عطا کر دی، زمین و آسمان پہ تمہاری حکمرانی جاری ہے۔ جو بے مثل بنانے پر قادر ہے وہ دوبارہ بنانے پہ کیوں نہیں قادر ہے؟ وہ دوبارہ اٹھانے پہ کیوں نہیں قادر ہے؟ اللہ اکبر۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ حسن ہے، چاہے وہ جمال ہے، چاہے وہ کمال ہے، چاہے وہ علم و ہنر، مال و دولت، آل اولاد، جائیداد، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ انسان اگر اس نقطے پہ کھڑا ہو جائے تو اسے اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے۔ انسان کی حقیقت، فرمایا کہ وہ ایک پانی کا قطرہ ہے، وہ فانی ہے، کل من علیہا فان، جو کچھ یہاں زمین و آسمان میں وہ سب فنا ہو جائے گا۔ لہذا جو بہت ہی نعمتوں میں ہیں وہ بھی ڈرے کہ ہر عروج کو زوال ہے، اور جو بہت ہی پریشانی میں ہیں وہ صبر رکھے کہ یہ وقت بھی گزر کر ہر چیز فنا کو اتر جائے گی۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی۔ سارے لوگ ایک بلانے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، اور عالم کیا ہوگا، اتنی خلقت ہوگی لیکن سارے لوگ بالکل خاموش۔ وخشعت الاصوات، آوازیں للرحمن، اللہ عز و جل کے لیے ختم ہو جائیں گی، خشوع بالکل زیرو پر چلی جائیں گے، آواز نہیں ہوگی کسی کی، سائلنٹ۔ اور فرمایا فلا تسمع الا ہمسا، اس دن اگر تم سنو گے تو صرف قدموں کی آواز تمہیں آ رہی ہوں گے۔ جیسے ایک فوجی پریڈ ہوتی، سائلنٹ ہوتے ہیں سب، اور جب چلتے ہیں تو بوٹوں کی آواز آتی ہے۔ اس دن کوئی آواز، کوئی بات نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ عز و جل کا جلال اپنے عروج پر ہوگا، اس کا غضب، اس کی ہیبت لوگوں پہ طاری ہوگی۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر. وخشعت الاصوات للرحمن، رحمان عز و جل یعنی اللہ عز و جل کے لیے آوازیں پست ہو جائیں گی. تم اس دن معمولی سی آہٹ، قدموں کی آہٹ کے سوا کچھ نہیں سنو گے. جب یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے پھر وہی بالکل سائلنٹ کیفیت ہوگی اور سب خاموش کھڑے رہیں گے. کوئی کسی سے بات نہیں کر سکے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. حتیٰ کہ 50,000 سال کا دن وہ ہوگا. 50,000 اس میں سے آدھا دن جب گزر جائے گا یہی کیفیت رہے گی. پھر کچھ لوگ آپس میں اللہ کے دل میں ڈالنے سے ہی حضرت آدم سے، جو کہ سب کے والد ہیں، ان سے تذکرہ کریں گے کہ آپ اللہ عز و جل سے کچھ عرض کیجئے، ہمارے بارے میں فیصلہ ہو. تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں رب کی بارگاہ میں بات نہیں کر سکتا، مجھے تو اپنے سوال کا احساس ہے کہ مجھے حکم تھا دانا نہ کھانا، وہ میں نے کھا لیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام جب منع فرما دیں گے میں بات نہیں کر سکتا، تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح بھی کہیں گے اللہ کا غضب اور جلال عروج پر ہے، میں بات نہیں کر سکتا. اور اس طرح وہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سب تک ساری جگہ بات چیت کریں گے، لیکن صرف اور صرف اس دن آپ نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی سفارش کرنے والے، صرف انہیں یہ حق دیا جائے گا. اب سنیے، یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن کوئی سفارش نفع نہیں دے گی، الا من اذن لہ الرحمن، صرف اس کی سفارش فائدہ دے گی جس کو رحمان نے اجازت عطا فرمائی ہے. اور وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شفیع المذنبین ہیں، وہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اللہ ان کی بات سے راضی ہو جائے گا. اللہ ان کی بات سے راضی ہو جائے گا. اللہ نے جس کو اجازت دی، جس کے قول سے راضی ہے، اس کی سفارش کام آئے گی، باقی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. جب حضور شفاعت فرمائیں گے، اللہ اکبر، اس کے بارے میں حدیث شفاعت جو بخاری شریف میں ہے، بڑی طویل حدیث ہے. اور سنیے، حضور نے فرمایا کہ سارے نبیوں کو ایک ایک خاص دعا دنیا میں دی گئی، ان سب نے اپنی دعا کو استعمال فرمایا. حضرت آدم نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی وہی زمین میں آنے کے بعد. حضرت نوح نے دعا کی، قوم کو عذاب آ گیا اور انہیں اور ان کی قوم کو بچا لیا. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب کی دعائیں دنیا میں ہو گئی. حضور نے فرمایا وہ دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، کل قیامت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا. ہر ایک نے استعمال کر لی، لیکن حضور وہ جو دعا ہے وہ خصوصی حق ہے، فرما رہے میں اپنی امت کے لیے. اللہ اللہ اللہ، جتنا ان کا احسان ہے. پھر بھی اگر ہم نکمے ناقص لوگ ان سے محبت نہ کریں، ان کی سنتوں پہ عمل نہ کریں، ان کی طرف جھکاؤ نہ کریں، تو یقیناً یہ بہت ہی بڑی کمی ہے، بدبختی ہے، شقاوت قلبی ہے. انتہائی ادب، محبت، ان کے ساتھ وارفتگی، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. وہ خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھتے ہیں.
رب عز و جل نے سورہ والضحیٰ نازل فرمائی، اور اس میں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ عن قریب راضی ہو جائیں گے۔ جبریل امی لے کے آئے تھے، انہوں نے جب یہ آیت حضور کی بارگاہ میں پیش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ بات جا کے آپ عرض کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا اور فرمایا حبیب ہم نے آپ کو یہ دے کر بھی راضی فرما دیا، ہم یہ کر دیں گے، لیکن شرط ہے امت میں ایمان کے ساتھ جائے، ایمان کی سلامتی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے حضور خود بھی ایمان کی سلامتی کی دعا فرماتے تھے، وہ تو نبی ہیں، آخر تک نبی ہیں، ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے دعا کرتے تھے اللہ میرے قدم کو ایمان پر ثابت رکھ، اللہم ثبت اقدامنا علی دینک، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سب دعاؤں کا خلاصہ یہ ہے اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت رکھ، ایمان دے دیا ہمیں اس نعمت سے محروم نہ کرنا۔ اللہ اکبر، آمین۔ اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے اور اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پرفتن زمانہ ہے، پرفتن زمانہ ہے، انسان دنیا میں ایسا بہک رہا ہے، ایسا جا رہا ہے کہ اس کو ایمان اور کفر کے لالے پڑ گئے، لیکن دنیا میں اتنا مگن ہے کہ اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا۔ وہ دنیا میں سکون چاہ رہا ہے، دنیا کے مال و متاع میں سکون چاہ رہا ہے، حالانکہ کتنے ہی مالدار ہیں، کتنے ہی حسن و جمال والے ہیں، لیکن حسن ان کو بھی میسر نہیں۔ ایک حکایت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے پیش کی، کہا کہ ایک بندے کے پاس ہیرا تھا، یہ موبائل کسی کا چل رہا ہے تو بند کر دیں۔ تو ایک بندے کے پاس ہیرا تھا، وہ بڑا چمکدار تھا، وہ سفر میں کسی قافلے کے ساتھ چل دیا، اس قافلے میں ایک چور بھی تھا، اس نے وہ ہیرا دیکھ لیا، اب یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ ہیرا میں اس سے لے لوں، یہ میں لے لوں۔ اب جب وہ رات کو سوئے تو یہ بھی لیٹا وہ بھی لیٹا، لیکن جس کے پاس تھا جب وہ سوتا تو خاموشی سے اس کے ہی چور کے ہی ٹنگے ہوئے کپڑے میں وہ ہیرا ڈال دیتا۔ اب یہ سو جاتا، وہ رات کو اٹھتا، اس کی جیبیں ٹٹولتا، سامان دیکھتا، لیکن اسے کہیں دستیاب نہیں ہوتا۔ پھر سو گئے، پھر دوسرے دن دیکھا تو دوبارہ اس کے ہاتھ میں وہ، اس کے اٹھنے سے پہلے یہ اٹھ کے وہ نکال لے، چلتا رہا۔ بالآخر جب منزل کو پہنچنے لگے تو اس نے اپنی حیرت کا اظہار کیا کہ آخر تم رکھتے کہاں ہو، یہ نورانی چیز رکھتے کہاں ہو، میں تو ہر جگہ ڈھونڈتا رہا کہیں دستیاب نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا کہ اگر تم رات کو اٹھ کے اپنی ہی جیبوں میں دیکھتے تو پھر تمہیں یہ مل جاتا۔ سمجھانے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جس سکون اور نور کو دنیا میں ڈھونڈ رہے ہو وہ اللہ نے تمہارے اندر ہی رکھا ہوا ہے، وہ ایمان کا سکون ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اس سکون کو چھوڑ کے جہاں تم ڈھونڈو گے وہاں دستیاب نہیں ہوگا۔ وہ جو اندر ہے اس کو سمجھو، اس پہ عمل درآمد کرو، اس کی قدر کرو۔ اللہ نے وہ تمہارے اندر ہی رکھا ہوا ہے، وہ تمہارے اندر داخل کر دیا ہے، کلمے کے ذریعے، حضور کی محبت کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ اللہ عز و جل
ان تمام قیامت والوں کے اگلوں کو بھی، پچھلوں کو بھی، ان کے اگلے معاملات کو بھی، پچھلے کو بھی جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور وہ سارے مل کر بھی اللہ کے علم تک نہیں پہنچ سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور اس دن سارے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. چہرے کہہ کر پوری ذات مراد ہے، ساری ذاتیں، سارے افراد رب کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے، جو حی اور قیوم ہے، جو ہمیشہ سے زندہ و جاوید ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور جس نے ظلم اٹھایا تھا، کفر کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی، آج وہ خائب، خاسر، نقصان اور ناکام اور نامراد ہو رہا ہوگا. لیکن جو مومن ہے، سبحان اللہ، اس وقت بھی فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو مومن ہو، عمل صالح کرتا رہا ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، وہ وہاں پہ ظلم کا خوف نہیں رکھے گا، وَلَا حَضْمًا، اور کسی نقصان کا اسے خوف نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہر معاملے میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے جو بھی گناہ ہیں، ہماری خطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں درگزر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.